الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ قرآن پاک کے ہر حرف سننے پر، ایک ایک حرف سننے پر اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللهم ربنا ورب الله العالمين وصدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى صلى الله الله عليه تعالى صلى الله عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں. جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بادل مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں. بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں. اے دولت عرفاں کے منگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا. اے دولت عرفاں کے منگ تو
اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے دن رات سرکار لٹایا کرتے ہیں سبحان اللہ. وہ نزع کی سختی ہو اے دل وہ نزع کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں وہ بے شک نزع کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو ہو. اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا یا رسول کرتے اللہ یا رسول ہیں وہ اپنے غلاموں کی سبحان اکثر اللہ سبحان امداد کو آیا کرتے ہیں ہے شغل ہمارا شام و سحر ہائے ہائے اور ناز سکندر قسمت پر ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو صبح شام 10 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 17 تک انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کی وضاحت بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیان کرنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ رسول کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، کافر ہیں. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال، ان کی اولاد، کوئی بھی چیز ان کو اللہ تعالی سے مستغنی ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی. یعنی وہ نہیں بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی
ناراضگی سے نہیں بچ سکتے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے. ایندھن کسے کہتے ہیں؟ فیول، جس کے ذریعے کسی بھی چیز کو چلایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے. تو آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ آگ اور بڑھے. اور قیامت کے دن جو جہنم ہے اس کے لیے فیول یہ کافر ہوں گے جن کو ڈالا جائے گا تو آگ بڑھے گی. وہ پہلے ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جل جل کر سیاہ ہو چکی ہے، مگر یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. کون؟ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کو نہ مانا. تو ان کا مال بھی نہیں بچائے گا، اگرچہ وہ نان مسلم ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی بھی اگر وہ کرتا ہو، لیکن بلیور نہ ہو تو یہ اس کی چیریٹی اس کو آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی. ایسے لوگ اگر دنیا میں کچھ کام کرتے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کا ریوارڈ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اس کی جزا ان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں اسی کے لیے کچھ ہے جو اللہ پر ایمان والا ہے، جو بلیور ہے، اور جس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا. جی ہاں، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس طرح عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس طرح عمل کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. ایک شخص نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج بھی کیا، مگر جب دنیا سے رخصت ہوا تو کافر مرا. موت سے پہلے اس کا ایمان اس سے چلا گیا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کے صدقہ خیرات، یہ کوئی بھی چیز اس کو کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کافر ہے. اور کافر کے لیے ارشاد ہوا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اسلام عطا کیا ہے، پروردگار تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، یہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ہم یہاں سے جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان سلامت لے کے جائیں، اس کی فکر ہونی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ موت کے وقت اس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے. کیونکہ اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے، تو ہم اس کے لیے لاک اپ بنواتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رکھتے ہیں، جتنی ممکن ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو مسلمان کے لیے سب سے قیمتی اس کا سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو آپ کہیں کہ بھائی مسلمان شخص، اگر ایک شخص مسلمان ہو گیا تو اس سے ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے، ممکن ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. کیونکہ شیطان ساری زندگی جو گناہ کرواتا ہے، تو شیطان کو انسان سے گناہ کروا کر کیا ملتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، مگر اپنے ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے. تو وہ اور لوگوں کو جہنم میں لے جانے میں کیسے کامیاب ہوگا؟ کہ جب لوگ ایمان کے علاوہ کافر ہو کر مریں. اور وہ کافر ہو کر کب مریں گے؟ یعنی ان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو. کیونکہ جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا جو کافر ہے. جو مسلمان ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا. وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد، اگر بالفرض اس پر کوئی گناہوں کی سزا ہے تو وہ پوری کرنے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا. تو شیطان کا ٹارگٹ یا شیطان کا گول تو پورا نہیں ہوا. وہ کب پورا ہوگا؟ وہ اسی وقت پورا ہوگا کہ اس کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے اور وہ رہیں گے کافر. تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائیں. اس کے لیے وہ ساری زندگی نافرمانیاں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. گناہ کروانے سے اس کو کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہوتا. شیطان کو دو لوگوں کو لڑوا دیا، میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، باپ بچے میں پھڈا ڈلوا دیا، قتل کروا دیا، کسی سے زنا کروا دیا، کسی سے چوری کروا لی. کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان یہ پریکٹس کرتا ہے کہ یہ بندہ میری بات مانتا رہے، میں اس سے جو کہوں یہ مانے. میں اس کو کہوں فلم دیکھ لے، یہ فلم دیکھ لے.
میں اسے کہوں نماز چھوڑ دے، یہ نماز چھوڑ دے. میں اس سے کہوں کہ یہ کسی کی چوری کر لے تو یہ چوری. یعنی جو شیطان بولے بندہ وہ کرتا رہے. اس کی پریکٹس میں یہ جب یہ چیز موجود ہے اور اس طریقے سے موت کا وقت آ گیا تو موت کے وقت شیطان آ کر بولے گا کہ میں تیرا باپ ہوں. باپ کی شکل میں آئے گا، ماں کی شکل میں آئے گا، اور ماں باپ کی یا مرحومین کی شکل میں آ کر کہے گا کہ بیٹا میں دنیا سے آپ سے پہلے گیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اسلام مذہب صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح مذہب تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، دوسرے مذہب کا نام لے گا. اور بندہ اگر اس کو ایمان کی پہچان نہیں ہوگی تو اس وقت وہ اپنا ایمان اس کا ضائع ہو جائے گا. وہ یہ کہہ دے گا، کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مرتے وقت یا موت سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں معاذ اللہ، یا میں فلاں مذہب اختیار کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو جنت بھی ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہم بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اذان جس وقت ہوتی ہے اس وقت خاموش بھی رہا جائے اور اس کا جواب بھی دیا جائے. جو لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے یا اذان کے وقت بھی باتیں کرتے رہتے ہیں تو جو ایمان ضائع ہونے کے وجوہات لکھی ہیں، اسباب لکھے ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اذان کے وقت کام کاج میں مصروف رہنا یا اذان کے وقت بات چیت میں مصروف رہنے والے کے لیے بھی ڈر ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے. اس لیے خدا کا واسطہ جب اذان ہو تو اس وقت تمام کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیا جائے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. آگے ارشاد ہوتا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور فرعون والے، فرعون کے پیچھے چلنے والے اور جو اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عقاب فرمانے والا ہے، شدید عقاب فرمانے والا ہے. عقاب کا ایک معنی عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے پر قادر ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اب یہاں سے واقعہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ بدر میں یہ آیات بھی جو نازل ہوئی وہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس آ رہے تھے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. بدر کا کیا واقعہ ہے ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یاد آ جائے کہ بدر یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی، 17 رمضان کو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے فوراً بعد ہوئی، جس میں ہجرت کے فوراً بعد یعنی پہلے دوسرے سال میں ہی. مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 تھی، صرف 313، اور کافروں کی تعداد 1000 یا 1000 سے زیادہ تھی. مسلمانوں کی جو تعداد 313 تھی، اس میں سب کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، بلکہ صرف 2 گھوڑے تھے. 313 میں سے 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے، اور 6 زرہیں تھیں. زرہ کہتے ہیں اس لباس کو جو جنگ میں سامنے والے کے تلوار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. وہ صرف 6 تھی. 313 لوگوں میں 6 زرہیں، اور غالباً 8 تلواریں تھی یا 80 تلواریں تھی. لوگ 313 تھے، اور ان سب کے پاس سامان بھی پورا نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی، بہترین کامیابی عطا فرمائی. تو جب مسلمان بدر کے اس واقعے کے بعد واپس آ رہے تھے تو یہود نے کہا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کفار مکہ سے ہوا، انہیں لڑنا نہیں آتا، اگر ہم ان سے لڑتے، مسلمانوں سے لڑتے تو ہم جیت جاتے. اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، آپ فرما دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم بھی مغلوب ہوگے، ستغلبون، ان قریب تم بھی ہمارے انڈر ہوگے، ان قریب ہم تم پر غالب آئیں گے، وتحشرون الی جہنم، اور ان قریب تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جہنم کی طرف تمہارا حشر ہوگا. وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور وہ کتنی ہی بری
رہنے کی جگہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق یا بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، زبردست نشانی ہے، فی فئتین التقطا، جبکہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے لیے راہ خدا میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ جو لڑنے والا تھا بدر میں وہ کافروں کا گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ اور پہلا معرکہ ہوا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، سمجھو، اگر اسلام سے محبت کرنے والوں تم بھی سمجھو، اور جو اسلام سے دور ہیں اور معاذ اللہ اسلام کو کمزور سمجھتے ہیں یا کافر ہیں، ان کے لیے بھی نشانی ہے کہ سمجھو 313 لوگ اور سامان ان کے پاس کوئی خاص نہیں مگر وہ کامیاب ہوئے، اس میں ایک شاندار نشانی ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ کافروں کا گروہ ایسا تھا کہ سامنے والا گروہ مسلمانوں کا گروہ ان کو دگنا نظر آ رہا تھا، کافروں کی تعداد تھی 1000 اور مسلمانوں کی تعداد تھی 313، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر ایسا رعب طاری فرمایا کہ کافروں کو مسلمانوں کا گروہ تعداد میں ان سے دگنا نظر آ رہا تھا۔ مفسرین نے یہاں 3 اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہاں مثلیہم سے کیا مطلب ہے، کہ کافروں کو کیا چیز دگنی نظر آ رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد جتنی تھی ایکچول میں اس سے دگنی نظر آ رہی تھی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی مگر کافروں کو دیکھنے سے 626 لگ رہی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی مگر کافروں کی جو تعداد تھی 1000، اس کی دگنی انہیں سامنے نظر آ رہی تھی کہ ہمارے سامنے 2000 کی فوج کھڑی ہے، تو ویسے ہی ان کے مزاج ٹھنڈے ہو جائیں یہ دیکھ کر کہ 1000 کے مقابلے میں 2000 لوگ ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فوجیں بھیجیں، مگر جہاد شروع ہونے سے پہلے، یہ لڑائی اور یہ معرکہ شروع ہونے سے پہلے حال یہ تھا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں وہ سامنے والے دگنے نظر آ رہے تھے، ڈبل نظر آ رہے تھے۔ اب وہ کتنے ڈبل نظر آ رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے، کن کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ ابصار بصر سے، اور بصر کا مطلب دیکھنا ہے، تو جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے۔ اس کے بعد میرے رب عز و جل نے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے بہت اچھا کر دیا گیا ہے۔ کیا اچھا کر دیا گیا؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، اور وہ خواہشات کون کون سی ہیں؟ من النساء، عورتوں کی خواہش، والبنین، لڑکوں کی خواہش کہ میرے بیٹے ہوں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور چاندی اور سونے کے انبار، چاندی اور سونے جو کہ یوں سمجھ لیجئے خزانے، والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو اور مسومہ کہتے ہیں نشان والے گھوڑے کو، اور نشان زدہ گھوڑے مطلب سواریاں، ایسی سواریاں جو جن پر نشان لگا دیا گیا۔ اگر آج کے لیے میں آسان کروں اس کو تو اس سے مراد ہے کہ
آپ کی وہ سواریاں کہ جن پر آپ سفر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک تو ہوتا ہے عام گھوڑا جس میں وہ سفر کرتے تھے، اور ایک خاص نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، تو ایک عام گاڑی ہے اور ایک وہ ہے جو برانڈڈ ہے، جو ہے ایک یو ایس کی برانڈڈ ہے، ایک دوسری کسی کینیڈا کی ہے، تو کہیں یو کے کی ہے، تو یورپ کی ہے. تو اگر آدمی کے پاس اچھے برانڈ کی گاڑی ہوتی ہے تو یہ کہ اس کو اچھا لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو. والانعام والحرث، اور اسی طریقے سے مویشی اور کھیتیاں، ان چیزوں میں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت رکھی گئی ہے. حب الشہوات کا مطلب ہے خواہشات کی محبت. تو خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. وہ عورتوں میں بھی ہے کہ بندہ چاہتا ہے، خواتین سے محبت کرتا ہے، اور لڑکوں سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہوں اور اس کے پاس مال سونا چاندی اور اس کے ڈھیر ہوں، اور اسی طریقے سے میرے پاس اچھی اور لگژری کار اور سواریاں ہوں، اور اسی طریقے سے میرے پاس والانعام والحرث، اور کھیتیاں ہوں یعنی زمینیں ہوں اور مویشی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو بھی ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں جو یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھا. قل آپ فرما دیجئے، اؤنبئکم، اس میں حمزہ پہلا والا حمزہ استفہام کا ہے، یعنی سوال ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں، کیا میں تمہیں ایک اچھی بات نہ بتاؤں؟ اور وہ کیسی اچھی بات؟ بخیر من ذالکم، جو ان تمام چیزوں سے جن کا بھی بیان ہوا اس سے بہتر ہے. تو سنو وہ کیا چیز ہے. وہ ہے مخصوص لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں اگر آدمی کے پاس عورتیں ہوں بھی تو عورتیں بوڑھی ہو جانی ہیں، لڑکے ہوں بھی تو وہ اپنے اپنے گھروں کے ہو جانے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ اچھا بھی ہو تب بھی آدمی کی زندگی تو مختصر ہے، 40 50 60 سال جی کر چلے ہی جانا ہے. سونے چاندی کے اگر انبار ہوں بھی تو خرچ ہو جانے ہیں، سواریاں ہوں بھی تو پرانی ہو جانی ہیں، سب ختم ہو جانا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہے جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، وہاں دنیا میں عورتوں میں محبت رکھی گئی ہے، قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر بات تو یہ کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. جس سے رب راضی ہو، اللہ کی رضا ملے، اور کیا چاہیے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بندہ دنیا میں بھی جس سے محبت کرتا ہے، اگر پتہ چلے نا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، تو بڑا اچھا لگتا ہے. اگر پتہ چلے کہ محبوب نے میری تصویر دیکھی ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا میری تصویر دیکھ رہا ہے، یا میں کہیں بیٹھا ہوں لوگوں میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف ایک یہ تصور ہی کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور آدمی کو اچھا لگتا ہے. اگر رب سے محبت ہو اور پھر اس تصور کے ساتھ بندہ غور کرے کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیسا طبیعت میں لطف آ جائے، سکون ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ لذت، وہ قرآن کی ان آیات کی لذت اور اس کے احساس کی لذت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو پیچھے بیان ہوا. للذین اتقوا عند ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے خشیت اور
خوف اختیار کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے الذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو مولا ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ ایمان تو ہم لے آئے مگر غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے قصور ہو جاتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور تقوی پرہیزگاری کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک تو دعا پڑھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، والقانتین والمنفقین، قانتین کہتے ہیں فرما برداروں کو، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، بانٹنے والے، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ یعنی اگر آپ یا ہم سب چاہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو انعامات بیان ہوئے وہ ہمیں بھی ملیں، تو ہمارے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی و پرہیزگاری ہمارے دل میں ہو، ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو صبر کریں، گناہوں پر بھی صبر کریں، گناہ کرنے کا جی چاہے تو گناہ نہ کریں، صبر کریں، نیکیاں کرنے میں تکلیف ہو تو اس پر بھی صبر کریں، نیکیاں کریں، سردیاں ہیں اس کے باوجود بھی اٹھ کر وضو کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ بھی صبر ہے، اور یہ بہت اعلیٰ صبر ہے، اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اور گناہوں سے بچنے والا جو صبر ہے وہ تو اعلیٰ ترین ہے۔ ایک تو صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی موت کی خبر ملی، آپ نے صبر کیا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک نیکیاں کرنے میں جو آدمی کو مشقت ہوتی ہے پھر بھی آدمی نیکیاں کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور جو گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے اور گناہ کرنے کی قدرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سہولت بھی ہے، موقع بھی ہے، پھر بھی گناہ نہیں کرتا، یہ بھی صبر کرتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ تو صبر کرنے والا ہو، والصادقین اور سچ بولنے والا ہو، والقانتین اور فرما برداری کرنے والا ہو، جو میرے رب کا حکم ہے آمنا صدقنا، میں ضرور کروں گا، والمنفقین اور خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے کتنا مال خرچ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بندے کے پاس لاکھوں ہیں، اس میں سے وہ 1000 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ایک بندے کے پاس ہے ہی 5000، اس میں سے وہ 1000 خرچ کرتا ہے یا 500 خرچ کرتا ہے۔ یہ 500 خرچ کرنے والا افضل ہے کہ اس نے اپنے پاس سے جو موجود ہے اس کا 10% خرچ کر دیا۔ تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خرچ کرنا چاہیے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے والے، جب سب سوئے ہوتے ہیں بندہ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، مصلی بچھائے یا قبلہ رو ہو، تہجد کی نماز پڑھے اور استغفار کرے اور کہے استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اپنے گناہ کو یاد کرے، اے اللہ فلاں وقت میں، فلاں دن یا فلاں رات میں، اجالے میں یا اندھیرے میں جو مجھ سے گناہ ہوا، اے اللہ میں اس سے استغفار کرتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازتا ہے ان کو جو سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ضرور اٹھا کریں اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ اولاد نہیں ہے استغفار کریں، مال میں برکت چاہتے ہیں استغفار کریں، سکون چاہتے ہیں استغفار کریں۔ آپ کہیں گے استغفار تو گناہوں سے معافی کے لیے ہوتا ہے، ہاں، مگر میرے رب عز و جل نے ہی ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش کا نزول فرمائے گا اور نعمتوں کا نزول فرمائے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، پھیلا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو استغفار کرنے کی بڑی برکت ہے. رات میں نہ ہو سکے تو دن میں کریں، مگر سحر کے وقت میں اٹھ کر کریں تو اس کا ایک الگ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو انشاءاللہ اس آیت کو اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں آنے والے پیر کو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ آیت اور اس کے ساتھ مزید آیات کا ترجمہ، تفسیر و وضاحت انشاءاللہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.